السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا جو سوال لیا گیا ہے یہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں جناب حضرت قاری حفظ الرحمان صاحب، ان کی طرف سے یہ سوال آیا ہے، اور قاری حفظ الرحمان صاحب وقتاً فوقتاً فرائیڈے کمنٹ باکس کے لیے سوال بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ بہت سوال بھیجتے ہیں، میں ان کا جواب تقریباً اگر یہ 10 سوال بھیج رہے ہیں تو ان میں سے 1-2 سوالوں کا جواب فرائیڈے کمنٹ باکس میں دے ہی دیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو سوال ہم نے لیا ہے یہ ہے قاری حفظ الرحمان صاحب کی طرف سے۔ قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب یہ بتائیے کہ عورت کو کن کن مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ سوال بہت اہم ہے۔ ہمارے یہاں پر عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو جب معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور عورت عدت میں بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر یہ رجحان بنا ہوا ہے کہ عدت میں ہی پردہ کرنا فرض ہے، اور عدت کے علاوہ جو حالات ہیں، عام حالات ہیں، ان میں پردہ کرنا فرض نہیں ہے۔ ایسا ہمارے یہاں پر ہماری ماں بہنیں سوچتی ہیں، سمجھتی ہیں، اور بلکہ شادی بیاہوں کے اندر تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ کرنا بالکل بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا ہماری ماں بہنیں سمجھتی ہیں۔ شادی بیاہوں میں تو وہ پردہ کرنا ضروری ہی نہیں سمجھتی ہیں، لیکن عام حالات میں بھی جس طرح عدت میں پردہ کرنا فرض ہے، بالکل اسی طرح عام حالات میں بھی عورت کو پردہ کرنا فرض ہے۔ تو قاری صاحب نے سوال کیا ہے کہ کن مردوں سے عورت کو پردہ کرنا فرض ہے، تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جن سے پردہ کرنا عورت کے لیے فرض ہے، ضروری ہے: چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی اور خالہ زاد بھائی۔ اسی طرح دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، پھوپا، خالو، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا پھوپا، شوہر کا خالو، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا، اور ہر اجنبی مرد سے عورت کو پردہ کرنا فرض ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جن لوگوں سے عورت کو پردہ کرنا فرض ہے وہ میں نے آپ کو بتلائے کہ چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد بھائی۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ ان سے پردہ کرنا فرض ہے کیونکہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چاچا کے لڑکے سے، پھوپھی کے لڑکے سے، ماموں کے لڑکے سے اور خالہ کے لڑکے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ خالہ زاد بہن کا، ماموں زاد بہن کا، پھوپھی زاد بہن کا، چچا زاد بہن کا، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں ان سے نکاح کرنے کو بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں، بہت غلط سمجھتے ہیں، بلکہ بہت ساری جگہوں پر مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حرام سمجھتے ہیں۔ تو ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان سے نکاح کرنا جائز ہے، نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، پھوپا، خالو، یہ جو لوگ ہیں ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، نکاح ان سے ہو سکتا ہے۔ جیسے دیور سے نکاح کرنا اور جیٹھ سے نکاح کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اپنے دیور سے یا جیٹھ سے عورت نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں پر اس طرح کا رواج نہیں ہے اور اس طرح کے مسئلوں کا علم بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بہنوئی اور نندوئی، ان سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، نکاح کر سکتے ہیں، بہنوئی سے بھی، نندوئی سے بھی، اور پھوپا اور خالو، یہ بھی ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے پردہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن سے پردہ کرنا فرض ہے۔ ان لوگوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، پھوپا سے بھی، خالو سے بھی۔ اسی طرح شوہر کی طرف سے جو رشتے ہیں، جیسے شوہر کا چچا ہے، شوہر کا ماموں ہے، یعنی بہو کا ماموں نہیں بلکہ اس کے شوہر کا چچا اور شوہر کا ماموں اور شوہر کا پھوپا، شوہر کا خالو، شوہر کا بھانجا اور بھتیجا، ان سے بھی پردہ کرنا عورت کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو میں نے وہ لوگ بتلائے جو ہمارے رشتہ داری میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک معاملہ ہے، ایک چیز ہے اجنبی مرد۔ تو ہر اجنبی مرد سے بھی عورت کو پردہ کرنا فرض ہے، عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ اگر پردہ نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے عورت کو پردہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔